بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر ہو۔ جو پریشان ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ 330 مسجدیں پنجاب حکومت نے اوقاف کے کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ لبیک کی مسجدیں، اور میں نے اس کے جواب میں عرض کیا تھا کہ لبیک کی کوئی مسجد نہیں ہے، حتیٰ کہ میں جمعیت علماء پاکستان کا خادم ہوں، 50 سال سے ایک ہی جگہ جمعہ پڑھا رہا ہوں گلبرگ میں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ جمعیت کی مسجد ہے تو ایسا نہیں۔ مسجد محلے والوں نے بنائی، لبیک کی مسجدیں بھی محلے والوں نے بنائی۔ اور پھر احسان فرمایا گیا اہل سنت پہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کو بلا کے، کچھ اور علماء بھی مختلف مسالک کے تھے، وہ مسجدیں کہا گیا کہ ہم مفتی صاحب کے اور راغب نعیمی صاحب کے سپرد کر رہے ہیں۔ یہ جس کو اتھارٹی لیٹر جاری کریں گے، جس کو اوکے کریں گے، تو اس کے مسجد سپرد کر دی جائے گی، یا تو پہلے والی کمیٹی جو چلا رہی تھی، اگر یہ مناسب سمجھیں، یہ سیٹسفائی ہو جائیں تو انہی کو دے دیں، یا اگر یہ مناسب سمجھیں کہ وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ وہاں کوئی نیا امام اور خطیب اپائنٹ کر دیں گے۔ ایک تو یہ، اس پہ ظاہر ہے کام شروع ہو گیا ہے، اور حضرات نے کیا مقرر کیا ہے معیار وہی بتا سکتے ہیں۔ اب میں نے تو صرف ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا ایک انٹرویو سما ٹی وی تھا شاید، یا کوئی اور تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا کلپ اتنا سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ لبیک والوں کے علاوہ باقی دوسرے امام اور خطیب جو ہیں ان کے حوالے کی جائیں گی۔ دوسری خبر جو چل رہی تھی، اچھا یہ ڈاکٹر صاحب کے ابھی وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا۔ اگر اچھا کام کریں گے تو لوگ دعائیں دیں گے، لوگ مرحبا کہیں گے، اور اگر کوئی پنجاب حکومت کو راضی کرنے کے لیے کوئی دو نمبری کریں گے، جس کی امید تو نہیں ہے کہ وہ دو نمبری کریں، اگر کریں گے تو عوام نبڑ لیں گے خود ہی۔ عوام آج کل سوشل میڈیا موجود ہے، اسی وقت ری ایکشن آ جاتا ہے، جو کام ایکشن کرتے ہیں اس کا ری ایکشن فوراً۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے امید کرتا ہوں کہ یہ مسجدیں وہی لوگ جنہوں نے بنائی، جنہوں نے آباد کی، جو چلا رہے تھے، اور انہی کے سپرد کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اپنے ان دونوں علماء کے بارے میں میرا بہت اچھا گمان ہے۔ دوسری خبر جو اہم ترین خبر ہے، جس پہ بڑا شور پڑا، پہلے محترمہ نے اعلان کیا کہ 65,000 مسجدوں کے امام جو ہیں ان کو 10,000 روپیہ دیا جائے گا۔ پھر مفتی صاحب سے میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 25,000 دیا جائے گا۔ ہمارے ایک دوست بہت محترم ڈاکٹر مفتی عبد الکریم خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں تقریباً 3,20,000 یا کچھ مساجد ہیں، صرف 65,000 نہیں ہیں۔ تو 65,000 کا مطلب یہ ہے کہ پک اینڈ چوز ہوگا، پسند ناپسند ہوگی، اور جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ تو یہ حاتم طائی کی ٹانگ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں ان کا 25,000 یا 10,000 اس کے منہ پہ ماروں گا مریم کے۔ اچھا، کسی صاحب نے کہا کہ ہم اسے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ صاحبان، جن میں ایک مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہیں، ان کا میں نے دیکھا کلپ، انہوں نے کہا یہ اگر علماء کو کچھ مل رہا ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے، ان کو ملنے دیں۔ طاہر اشرفی سرکاری درباری مولانا، انہوں نے فرمایا کہ علماء کے ضمیر اتنے سستے نہیں ہیں۔ اس پہ کافی لیدے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ علماء کے ضمیر سستے نہیں ہیں تو کتنے کو مہنگے ہیں، وہ بتا دیں، قیمت تو بتا دیں نا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہیں برائے فروخت، 25 کی بجائے 30 نہیں تو 35، 40، 50 برائے فروخت ہے۔ اور طاہر اشرفی صاحب تو ماشاءاللہ روز کو نہ کوئی فتویٰ فروخت کرتے ہیں، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی کے لیے، کبھی کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کسی ایجنسی کو خوش کرنے کے لیے، وہ چلتا رہتا ہے۔
بہت سارے علماء جن کے پاس جا رہے ہیں ان سے ایک اقرار نامے پہ سائن لے رہے ہیں۔ اس اقرار نامے میں بس سیدھا سیدھا میں اگر اس کا مفہوم بیان کروں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ غلامی کا حلف لے رہے ہیں کہ قال اللہ قال الرسول کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق آپ واز نہیں کر سکیں گے، آپ واز کریں گے پنجاب حکومت کی مرضی سے، جس سے وہ پریشان نہ ہوں، جس سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، جس سے ان کو دکھ نہ ہو، راحت پہنچے، خوش ہو جائیں۔ ایسی وہ تقریر تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے آ کے پنجاب کی تقدیر بدل دی ہے، اندھیرے ختم کر دیے ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی، غریبوں کو ان کا حق مل گیا، یہاں کوئی بھوکا نہیں ہے، یہاں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، یہاں تھانوں میں کسی کو مار نہیں پڑتی، یہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا، یہاں پولیس بے گناہ پکڑ کے ان سے پیسے نہیں لیتی، یا پولیس ظلم نہیں کرتی۔ یہی تقریر ہو سکتی اگر وہ بیان کریں گے کہ ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اگر وہ بیان کریں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ان سے، ظالموں کے عمل سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر مولانا صاحب قرآن بیان کریں گے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اگر یہ بیان کریں گے تو فرما دیا جائے گا کہ یہ تو سیاسی تقریر کر رہے ہیں۔ اگر یہ بیان کریں گے کہ جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی اطاعت رعایا پہ واجب نہیں ہے کہ رعایا اس ظالم حاکم کی نافرمان حاکم کی اطاعت کرے، تو فتویٰ لگ جائے گا کہ یہ تو سیاسی ہے۔ اگر مولانا بیان کریں گے مسجد میں کھڑے ہو کے جمعہ کے اجتماع میں کہ میرا ملک سارا سودی نظام، سودی کاروبار ہو رہا ہے، بینکوں میں بھی ہر جگہ سود پہ نظام چل رہا ہے، ہم نے اربوں خربوں روپے کے قرضے لیے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر کے، جن کا ہم ہر سال اربوں روپیہ سود دیتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سود لکھنے والا بھی جہنمی ہیں، اللہ کا ان کو اعلان جنگ ہے۔ تو پولیس والا کہے گا یہ مولانا صاحب تو حکومت کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، تو جس کا معنی یہ ہے کہ مولانا صاحب اب مسجد میں جمعہ کے اجتماع میں یا درس قرآن میں قرآن و حدیث کا مفہوم بھی بیان نہیں کر پائیں گے، ان پہ فوراً الزام لگ جائے گا۔ وہ مسلمانوں کی خارجہ پالیسی قرآن کے مطابق بیان نہیں کر پائیں گے، داخلہ پالیسی بیان نہیں کر پائیں گے، وہ یہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالتوں کے فیصلے بیان نہیں کر پائیں گے، کہا جائے گا یہ تو سیاسی بات کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے غیرت مند علماء نے وہ فارم لینے سے جو 25,000 والا ہے، سائن کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے اس 25,000 کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رسول کے لیے کر رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں وہ آگے جا کے جواب دیں گے، خود ان کا ضمیر بھی روز ان کو ملامت کرے گا، اور آگے تو ظاہر ہے جواب دینا ہی دینا ہے کہ ظالموں کا ناجائز پیسہ، اور ان کے پاس سود کا پیسہ ہے نا سارا، اور باہر سے لیے ہوئے قرضے، قرضوں پہ قرضے، قرضوں پہ قرضے، ان کی ساری دوڑ بھاگ دوڑ کی قرضوں تک کی ہے۔ آئی ایم ایف کی منت سماجت، آئی ایم ایف کے ذمہ داران کے بوٹ پالش کہ کسی طرح یہ راضی ہو جائیں اور ارب 1.5 ارب ڈالر مل جائے، اور اس میں سے حصے بکھرے ہو جائیں، کچھ پیپل پارٹی کو سندھ کے نام پہ، سندھ کے ترقیاتی کاموں کے نام پہ مل جائے، کچھ نون لیگ کو مل جائے۔ تو ناجائز پیسے سے جب اس امام کو بھی حرام کھلائے گی حکومت، تو پھر اس کی زبان میں، اس کے واعظ میں، اس کی تلاوت میں کیا تاثیر باقی رہے گی؟ علماء حق ہمیشہ سے آزاد منش رہے، انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی، اور غلامی کے خلاف اٹھے اور قربانیاں دیں۔ دلی کی شاہی مسجد کے باہر درختوں پہ ان کی لاشیں کئی دن تک لٹکتی رہیں، وہ دبے نہیں، وہ جھکے نہیں، انہوں نے اپنے ضمیر فروخت نہیں کیے۔ بڑی بڑی آفر ہوتی تھی، اور جنہوں نے وہ دانہ چگ لیا، جو دانہ ڈالا گیا، کوئی شمس العلماء بن گیا، اور کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، ان کو بڑے بڑے عہدے ملے، بڑے بڑے القابات ملے، بڑی بڑی جائیدادیں ملی، اور بہت سارے بڑے بڑے پیر صاحبان کے سجادہ نشین
انہوں نے انگوٹھے لگائے، حلف اٹھائے کہ ہم انگریز سرکار کے وفادار رہیں گے، اور انگریز سرکار جیسی سرکار تو دنیا میں آج تک آئی نہیں، وہ سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملیں، تو یہی کھیل پنجاب حکومت کھیلنے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے دن چلتا ہے۔ زیادہ دن چلتا اس لیے نظر نہیں آتا کہ حکومت ہی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ حکومت کا چل چلاؤ ہے، دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، یہ اب اپنے قابو میں نہیں ہے، یہ جا کے رہے گا۔ اور دل آج گیا کسی پہ، تو جس پہ آ گیا ہے یہ جا کے رہے گا وہاں۔ تمہاری ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا، صبح پتہ چلے گا یا شام کو پتہ چلے گا کیا ہوا جی، اٹیک ہو گیا، فلاں صاحب کو ان کی کرسی تھوڑی سی ہلی، خطرے میں تھی اور ان کو اٹیک ہو گیا۔ تو دل کا جانا ٹھہر تو گیا ہے، اب آپ دائیں کر لیں بائیں کر لیں، قوم صرف آپ سے حساب مانگ رہی ہے کہ جو مظلوم شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، جن کا خون بہایا گیا، جن کی لاشیں بھی غائب کر دی گئیں، ان کا حساب کہیں تو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔